السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیو، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ آپ کو 5 ویڈیو کے ذریعے سے پورے قرآن کو مکمل قاعدے کے ساتھ پڑھنا سکھا دوں گا۔ آج اس میں سے پہلی ویڈیو ہے، ویڈیو کو بالکل آخر تک دیکھیے، انشاءاللہ بہت ساری چیزیں اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو سیکھنے کو مل جائے گی۔ تو چلتے ہیں، آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ آپ کو حروف نکالنا ہے، یعنی حروف تہجی کو آپ اچھے انداز میں پہلے نکالنا سیکھ لیں۔ تو حروف تہجی کو میں ایک مرتبہ پڑھ کے بتا دے رہا ہوں، اس کے بعد جب آئندہ کبھی سبق شروع کروں گا بالکل تجوید کے ساتھ، تو ہر ایک حرف کی خوب اچھے طریقے سے جانکاری آپ کو دوں گا۔ تو ایک مرتبہ آپ پہلے میرے ساتھ پڑھ لیں۔ الف با تا تا جیم ح خا دال ذال را ز سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا۔ تو یہ حروف تہجی ہو گیا، یعنی الف سے یا تک جتنے بھی لیٹرز ہیں، جتنے بھی حروف ہیں، ان تمام کو حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ تو آپ ان تمام کو اچھے طریقے سے پہلے نکالنا سیکھ لیں۔ اس کے بعد آپ کو 4 باتیں یاد رکھنی ہیں۔ جب 4 بات آپ یاد رکھیں گے، بالکل آپ کو انگلی پہ میں یاد کراؤں گا، اور اس کو آپ ہمیشہ یاد رکھ پائیں گے، اور کبھی بھی جب کچھ قرآن پڑھیں گے تو آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے، بالکل قاعدے کی رعایت کر کے آپ پڑھیں گے۔ تو اب میں آپ کو ہر ایک کو اچھے طریقے سے سمجھا دے رہا ہوں۔ یہ حرکات جو ہے، یہ زبر زیر اور پیش کو کہا جاتا ہے۔ زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات کہتے ہیں۔ تو آپ ان تمام کو پہلے اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ حروف مدہ کسے کہتے ہیں؟ حروف مدہ کہتے ہیں جب الف سے پہلے زبر ہو، یعنی مثال کے طور پہ میں یہاں پہ لکھ دے رہا ہوں با الف زبر با، تو یہ الف ہے اور اس سے پہلے زبر ہے۔ اس کے بعد یا ساکن سے پہلے زیر ہو، جیسے میں یہاں پر یا ساکن، یعنی یا کے اوپر جزم، جس حرف کے اوپر جزم ہو اس کو ساکن کہا جاتا ہے۔ تو یہ یا ساکن ہو گیا، اور اس سے پہلے ہمیں زیر دینا ہے۔ خواہ کوئی بھی حرف ہو، اس کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ یا ساکن ہونا چاہیے اور اس سے پہلے زیر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کو یاد رکھنا ہے واو ساکن سے پہلے پیش، یعنی واو کے اوپر جزم، جس حرف کے اوپر جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں۔ تو واو ساکن کے اوپر جزم، واو کے اوپر جزم ہے تو کہیں گے واو ساکن، اور اس سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ پیش ہونا چاہیے۔ ہم کو دیکھیں گے نہیں کہ کون حرف ہے، بس ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہونا چاہیے۔ تو الف سے پہلے زبر ہونا چاہیے، یا ساکن سے پہلے زیر ہونا چاہیے، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہونا چاہیے۔ تو سمجھ جائیں گے کہ یہ حروف مدہ ہے۔ اور اسی طریقے سے زبر زیر پیش، صرف زبر زیر پیش، بس اتنا ہونا چاہیے، تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ حرکات ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ دیکھ لیں، یہ میں نے بتایا کہ مثل حروف مدہ، یعنی کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، مثل حروف مدہ یعنی حروف مدہ کے جیسا ہے، حروف مدہ کی طرح ہے۔ یہ کھڑا زبر با الف مدہ کی طرح ہے، اور کھڑی زیر یا مدہ کی طرح ہے، الٹا پیش واو مدہ کی طرح ہے۔ تو یہ کس طریقے سے ہے؟ جیسے ہم پڑھتے ہیں با الف زبر با، اسی طریقے سے ہم پڑھیں گے با کھڑا زبر با، بالکل برابر انداز میں۔ اسی طریقے سے حمزہ یا زیر ای، اسی طریقے سے ہم اس کو پڑھیں گے حمزہ کھڑی زیر ای، اسی طریقے سے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں حمزہ واو پیش او، اسی جیسے اس کو بھی پڑھیں گے حمزہ الٹا پیش او۔ تو اس طریقے سے کھڑا زبر الف مدہ کے برابر ہے، کھڑی زیر یا مدہ کے برابر ہے، الٹا پیش واو مدہ کے برابر ہے۔ تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ حروف مدہ ہے اور یہ حروف مدہ کے جیسا ہے، تو آپ آسانی سے اس کو یاد رکھ پائیں گے۔ اس کے بعد حروف لین، حروف لین 2 ہیں۔ کون کون؟ واو ساکن سے پہلے زبر، یعنی واو کے اوپر جزم تو واو ساکن ہو گیا، اس سے پہلے زبر، تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا کون حرف ہے، بلکہ زبر صرف دیکھنا ہے۔ اسی طریقے سے یا ساکن سے پہلے زبر، یعنی یا کے اوپر جزم ہونا چاہیے اور اس سے پہلے زبر ہونا چاہیے۔ واو ساکن سے پہلے پیش تو حروف مدہ، اور واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو حروف لین۔ آپ کہیں گے واو ساکن سے پہلے زیر ہو تو واو ساکن سے پہلے زیر کبھی آئے گا ہی نہیں۔ تو اسی طریقے سے یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ حروف مدہ، اور یا ساکن سے پہلے زبر ہے
تو یہ حروف لین ہو جائے گا، اور یا ساکن سے پہلے پیش کبھی آئے گا، کیونکہ عربی میں اتنا بوجھل حرف نہیں ہوتا ہے۔ اب آپ سمجھیں کہ کس کو کھینچنا ہے کس کو نہیں کھینچنا ہے۔ اگر کھینچنا ہے تو کتنا کھینچنا ہے؟ تو جیسے یہ حرکات ہیں تو اس کو بالکل بھی ہمیں نہیں کھینچنا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کو اگر پڑھنا ہو، جیسے الف لکھا ہے اس کے اوپر اگر زبر لکھا ہوا ہے تو اس کو پڑھیں گے حمزہ زبر آ، میں نے حمزہ اس کو پڑھ دیا، اس لیے کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ اگر الف کے اوپر کچھ بھی لکھا ہوا آ جائے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ حمزہ ہی ہے، اتنی بات آپ یاد رکھیں گے، آگے چل کر آپ کو کام آئے گا۔ اسی طریقے سے ہم یہاں پہ دیکھیں حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، تو اس کو بالکل بھی نہیں کھینچنا ہے، بس زبر کی آواز اوپر کو ہلکا اٹھے گی، زیر کی آواز ہلکا نیچے کو، اور پیش کی آواز آگے کو جائے گی۔ تو حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، تو اس میں جھٹکا بھی نہیں دینا ہے اور اس کو کھینچنا بھی نہیں ہے، بالکل نارمل انداز میں بالکل آہستے سے اس طریقے سے آپ کو ادا کرنا ہے۔ اب یہاں حروف مدہ، اس کو آپ کو کھینچنا ہے، کتنا پہلے میں یہاں پہ لکھ دے رہا ہوں، کھینچنا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے، اس کو ہمیں کھینچنا ہے۔ اور اس کو کیا کرنا ہے؟ زبر زیر پیش کو اس کو نہیں کھینچنا ہے۔ تو آپ یہاں پہ اگر ممکن سمجھیں تو لکھ کر رکھ لیں تاکہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے۔ تو اس کو ہمیں نہیں کھینچنا ہے، حرکات کو نہیں کھینچنا ہے، حروف مدہ کو کھینچنا ہے، مثل حروف مدہ کو بھی ہمیں کھینچنا ہے کیونکہ یہ بھی حروف مدہ ہی کی طرح ہے، تو اس کو بھی ہمیں کھینچنا ہے۔ اسی طریقے سے حروف لین ہے تو حروف لین کو بھی ہمیں نہیں کھینچنا ہے۔ تم پہلے میں ایک ایک طریقے سے آپ کو پڑھ کے بتا دے رہا ہوں، تو اس کو بھی ہمیں نہیں کھینچنا ہے۔ تو حرکات کو نہیں کھینچنا ہے اور حروف لین کو نہیں کھینچنا ہے، حروف مدہ کو کھینچنا ہے اور مثل حروف مدہ کو بھی کھینچنا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم اس کے اندر ایک مثال لے لیتے ہیں، زبر زیر پیش میں سے کوئی بھی ایک مثال لے لیں۔ چلیے میں یہاں پہ زبر کی مثال لے لے رہا ہوں، جیسے یہ لکھا ہوگا درس، یعنی دال پر زبر، را پر زبر اور سین پر زبر، تو آپ اس طریقے سے پڑھیں گے درس، بالکل بھی نہیں کھینچنا ہے۔ اب آپ کو حروف مدہ کی اگر مثال لینا چاہے تو میں یہاں پہ لے لے رہا ہوں مثال کے طور پہ، چلیے یا مدہ کا مثال میں نے لے لیا، تو یا مدہ کی مثال میں یہاں پہ اتار لیا ہوں، یعنی یا ساکن سے پہلے زیر، تو اس کو کیسے ادا کرنا ہے؟ فی، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ کھینچنا ہے، کتنا کھینچنا ہے؟ ایک الف کے برابر۔ میں نے بتایا ہے کہ ایک الف کھینچنا ہے، تو ایک الف کسے کہتے ہیں آپ یہ بھی سمجھ لیں۔ مثال کے طور پہ آپ کی یہ بند انگلی ہے اور جتنے دیر میں نارمل انداز میں یہ بند انگلی ایک انگلی کھل جائے تو یہ ایک الف کے برابر ہوا، اسی طریقے سے دو انگلی کھل جائے جتنے دیر میں تو دو الف کے برابر۔ تو نارمل انداز میں آپ انگلی کو کھول کر دیکھیں تو یہ ایک الف دو الف، آپ اس طریقے سے مقدار کو ناپ سکتے ہیں۔ تو آپ اسی طریقے سے اس کو کھینچیں فی، اور اسی طریقے سے آپ کو اس کو بھی کھینچنا ہے، یعنی کھڑا زبر کھڑی زبر الٹا پیش حروف مدہ کے جیسا جو ہے مثل حروف مدہ، جیسے آپ کو پڑھنا ہے فی ہی، وہاں پر ہے میں نے دیا، اب اس کو میں پڑھ دیتا ہوں فی ہی، یعنی کھڑی زیر میں نے اس کے اندر سے لے لیا، یعنی اس کو بھی ہمیں کھینچنا ہے۔ کتنا کھینچنا ہے؟ تو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، تو اس کو بھی ایک الف برابر کھینچنا ہے اور اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ اس کے بعد حروف لین، تو حروف لین کو بھی حرکات کے جیسے نہیں کھینچنا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دے دے رہا ہوں، جیسے میں نے لکھا یہاں پہ سوف، تو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں واو ساکن اور اس سے پہلے زبر، جیسا کہ میں نے اوپر بتایا تھا واو کے اوپر جزم ہے تو واو ساکن ہو گیا، اور اگر اس سے پہلے زبر ہے، کوئی بھی حرف ہم کو نہیں دیکھنا، بس واو ساکن سے پہلے زبر ہونا چاہیے، یا ساکن سے پہلے زبر ہونا چاہیے، سمجھ جائیں گے حروف لین ہے، اس کو بھی ہمیں نہیں کھینچنا ہے۔ تو آپ انگلی پہ یاد کر لیں، ایک حرکات ہے اور حروف لین اس کو نہیں کھینچنا ہے، اور حروف مدہ اور مثل حروف مدہ تو ان دونوں کو ہمیں کھینچنا ہے۔ تو حروف لین میں واو لین، یا لین، اور حرکات میں زبر زیر پیش، تو ان تمام کو ہمیں نہیں کھینچنا ہے۔ اب حروف مدہ تو الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، اسی طرح کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، تو ان دونوں کو ہمیں کھینچنا ہے۔ تو یاد رکھیے دو کو نہیں کھینچنا، دو کو ہمیں کھینچنا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ یاد رکھ لیں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ قرآن کو پڑھنے میں کسی کو کھینچ تیر کرنے میں گڑبڑی نہیں کریں گے اور قرآن کو خوبصورت انداز میں پڑھنے لگیں گے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو گنہ، اخفا اور ناک کو کس طریقے چھپایا جاتا ہے اور کس طریقے سے حرف ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے، یہ تمام کی جانکاری دوں گا۔ اگلی ویڈیو بہت ہی جلد، ایک دن کے بعد دوسرے دن آنے والی ہے، آپ اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، ذرا بھی آپ کو فائدہ ہوا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اپنے دوستوں کے پاس ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔